بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر پائے جانے والے چند ایک بڑے افسران جو یہ طے کرتے ہیں کہ آگے ملک نے کس طرح چلنا ہے، کس طرح بڑھنا ہے، پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے۔ ان میں سے ایک افسر کا مکمل طور پر اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی حکومت یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کے ہمیں شانہ بشانہ چلنا ہے، ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا ہے۔ لیکن باقی جو ہیں افراد یا باقی جو اعلیٰ افسران ہیں یا باقی جو بڑی شخصیات ہیں وہ فی الوقت کسی فیصلے کے اوپر اس طرح سے نہیں پہنچی جس طرح سے پاکستان کی اہم شخصیات میں سے ایک شخصیت پہنچ چکی ہے۔ البتہ یہ تمام کے تمام جو پوزیشن ہولڈر ہیں یا کہہ لیں کہ ریاستی منصب دار ہیں، ان سب کا اس بات پر بہرحال اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی نال نہیں چلنا۔ اب یہ بڑی مزے کی کہانی ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اب ہوگا کیا، اس میں آپ کو 21 توپوں کی سلامی جو ہے وہ پوری قوم کو عمران خان صاحب کو پیش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی ذات بابرکت، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو ان حالاتوں کو پہنچی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یا پاکستان کے بڑے بڑے جو پوزیشن ہولڈر ہیں، سرکاری افسران، ان کے جو کہتے ہیں نا کہ وہ ناکو چنے جو چبوائے گئے ہیں، وہ اسی وجہ سے، عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک تو اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ وہ بیسیکلی آپ کو پتہ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں اور کس الوژن کا وہ شکار ہیں۔ آخری بات جو ہے، یا آخری بات کیا تو نہیں کہنا چاہیے، جو پتہ کی بات کی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے، اور یہ وہی بات ہے جس کا خدشہ ہم آپس میں گفتگو جو ہماری تھی چند دن پہلے، جس دن یہ خبر آئی تھی، میرا خیال سنڈے کا دن تھا جس دن یہ خبر آئی تھی کہ جو ہے صدر صاحب ہیں عارف الوی صاحب، وہ انہوں نے اسمبلی کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے۔ تو تب بھی ہم نے گفتگو آپس میں کی تھی کہ جو صدر صاحب ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو یہ جو میں دونوں باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، اس کا جو فیصلہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہے وہ کیوں ہے، اس کا ثبوت ایک یہ ہے کہ صدر مملکت جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ریئیکشن کے طور کے اوپر پاکستان کی جو اسٹیٹ، ریاست، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے، وہ کیا رد عمل دے گی اس کے اوپر۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے سپریم کورٹ کے باہر، وہ اسی بات کا پیش خیمہ ہے جو چند دن پہلے ہم نے آپس میں اسی فورم کے اوپر بات چیت کی تھی آپس میں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر 2 مقدمات درج ہوں گے، ایک اسمبلی توڑنے کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران، یعنی سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا یا لگ سکتا ہے۔ وہ آرٹیکل 6 یا آئین کی وائلیشن یا آئین کو ایبروگیٹ کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کون؟ قاسم کیا نام تھا جی ان کا، قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے، کیونکہ اسپیکر جو اس وقت کے تھے اسد کیسر صاحب، انہوں نے دوڑ لگا دی تھی اس کا، یہ کام کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب، اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے صدر صاحب، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا تھا، وہ بیان بعد میں چل گیا کہ میں نے اسمبلی توڑ دی۔ اور پھر وہ جو حرکتیں اب کر رہے ہیں کہ دوسرا مقدمہ کہ آئین میں لکھا گیا ہے، اب ویسے میرا یہ ذاتی خیال ہے، یہاں پر میری ایک اوپینین لے لیجئے کہ یہ جو یہ آئین کی خلاف ورزی اس طرح سے نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ اگر سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ایک رائے دے دی ہے، اب اس رائے کے باوجود اگر اس رائے کو نہیں مانتے تو اسپیکر اسمبلی یا اسپیکر سیکریٹریٹ جو ہے وہ 21 روز کے اندر یا 21 روز گزرنے کے بعد وہ کسی بھی وقت اجلاس بلا سکتے ہیں اور وہ بلا لیں گے۔ تو یہ مقدمہ تو ان کے اوپر بنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ بہت منیوٹلی واچ کر رہی ہے کہ کس طرح پاکستان کو انہوں نے مفلوج کرنے کی کوشش کی، اور یہ مفلوج کرنے کی جو کوشش ہے پاکستان کو، یہ آلموسٹ 2022 سے آنورڈ چل رہی ہے، اپریل 2022 سے آنورڈ چل رہی ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے صدر مملکت کے اسی کام کو، اسی اقدام کو بالکل جائز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ سیٹیں ہمیں زیادہ ملی ہیں۔ اب یہ ایک خالصتاً قانونی معاملہ ہے،
لیکن ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے. عمران خان صاحب کسی نہ کسی لیول کی ہٹ درمی کا شکار ہیں اور اس شکار ہونے کی وجہ سے وہ چیزوں کو نہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں نہ ریاست کو آگے چلنے دے رہے ہیں. اگلی بات جو انہوں نے کی وہ میں جو قانونی بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کا ٹائم زیادہ لوں گا. وہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ کسی پارٹی کے بغیر الیکشن لڑے, آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئے. اب انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. سنی اتحاد کونسل نے ضابطے کے مطابق جو پروسیجر ہوتا ہے, الیکشن شیڈول ہوتا ہے, اس کے مطابق نام نہیں دیے تھے مخصوص نشستوں کے لیے. جو ایک ترجیحی لسٹ ہوتی ہے, فہرست, وہ نہیں دی ہوئی تھی. اب یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے, سپریم کورٹ بھی یہ جا سکتے ہیں. اب یہ فیصلہ ہو جائے گا, آج نہیں تو کل سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے گی. اگر الیکشن کمیشن کے خلاف تحریک انصاف نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل نے جانا ہے, بلکہ سنی اتحاد کونسل نے ہی جانا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف. اگر ان کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے, ان کو سیٹیں نہیں ملتی, تو سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو کل کو ہو جائے گا. لیکن اس کو بہانہ بنا کے عارف الوی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت قائم نہ ہو. حکومت نہیں بنے گی تو پاکستان آگے کس طرح چلے گا؟ آگے چلنے سے مراد یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جس طرح کر کے ڈیل کرنا ہے, پاکستان کی اکانومی بیٹھی پڑی ہے بلکہ لیٹی پڑی ہے, اس کو کس طرح سے کھڑا کرنا ہے. یہ کوئی حکومت ہوگی تو کریں گے, چلیں گے آگے. تو یعنی پاکستان کو اپنی سیاست کی نظر کرنا, یہ پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے جو کہ ہر جگہ کے اوپر نوٹ ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے, انہوں نے ایک دوسری فرمائش ڈال دی ہے. مطلب رنگ بازی کی اگلی انتہا. رنگ بازی کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے, رؤف صاحب ہیں ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں جو PTI کے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے صدر زرداری کہنے لگا صدر عارف الوی صاحب کو کہ آپ نے میری سزا کوئی معاف نہیں کرنی, مجھے جو سزا ملے گی وہ مجھے قبول ہے, تسی بس جو قانون کے مطابق وہ کرو. بھائی اللہ کا نام لیں, جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ صدر کا اختیار ہی نہیں ہے. صدر نے آئین کے آرٹیکل 91 کے مطابق ایکٹ کرنا ہے, ایڈوائس جو گورنمنٹ کی ہوگی اس کے اوپر. اگر حکومت کہے گی کہ جی فلاں قیدی کی سزا معاف کر دیں تو وہ کر دیں گے. اگر وہ کہے گی کہ آپ نے یہ کام اس طرح کا نہیں کرنا, ان کے سامنے تجویز نہیں جائے گی تو وہ کام کر ہی نہیں سکتے. صدر کے پاس سو موٹو اختیار نہیں ہے. صدر کا عہدہ نمائشی ہے پاکستان میں, یہ ملک چلانا صدر کا کام نہیں ہے. لیکن وہ رنگ بازی کے ہیرو نظر آئے, اللہ سر مزے تے مائیاں گوانے نے. آگے میں کل بھی یہ والی بات کی تھی, یہ باتیں کہنے اور سننے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنا جناب کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کہنے سننے کو بڑی اچھی لگتی ہیں کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ یہ ہوتا نہیں ہے, فلاں ہوتا نہیں ہے. تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت بن چکی ہے, وفاق میں حکومت بننے والی ہے. وفاق ان کو ٹینشن دے یا نہ دے عمران خان صاحب کو, یہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جو کچھ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر اپنے سیاسی مخالفین سے کیا ہے, ابھی تک اگر ان کی بچت ہوتی آ رہی تھی تو وہ اس لیے ہوتی آ رہی تھی کہ انتخابات ہونے تھے. سر اب انتخابات ہو چکے ہیں, اگلے 5 سال جو ہیں وہ مطلب کوئی آسان نہیں ہونے. پہلے تو عمران خان صاحب کے ناز نخرے اس لیے اٹھائے جا رہے تھے, یا سسٹم ان کو رعایت دینے کے لیے جتنی بھی رعایت مل رہی تھی وہ اس لیے تھا کہ یار الیکشن ہونے نے, الیکشن کو مینج کرنا ہے, چیزیں پتہ نہیں کس طرح چلیں گی کس طرح نہیں ہوگی. تو عمران خان صاحب کو بھی بیسکلی یہ لگ رہا تھا کہ الیکشنوں میں نے 2/3 میجارٹی لے کے آ جانا ہے اور میں نے باہر آ جانا ہے, پھر اللہ تیری یاری, پھر میں نبڑ لاں گا آسم منیر نال بھی, میں نبڑ لاں گا ندیم انجم نال بھی, اور یہ جو شریف اور زرداری ہیں یہ بیچتے کیا ہے میرے آگے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا. اب وہ الٹی ہوگی, سب تدبیریں کچھ دوا نے نہ کام کیا. وہ الیکشن تو جو ہونے تھے اب وہ ڈھونڈتے پھرے میری 180 سیٹاں کتنے گئی ہیں. مزید فرما رہے ہیں ہماری 20 سیٹیں اور چھن جائیں گی. پائن چھن جائیں گی تو چھن جائیں گی. اب کرنا کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے, راستہ کیا بچا ہے؟ عمران خان کو سسٹم نے اندر سے بیٹھ کے بتا دیا ہے کہ جناب کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا, ججوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جی کہ وہ دیکھیں کہ 10 20 2 2.5 لاکھ بندہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول آدمی نہیں ہیں. اب چونکہ الیکشن ہو گئے ہیں, اب ان کی اتنی پاپولرٹی سامنے آ گئی ہے تو خان صاحب باہر آ گئے ہیں.
کیونکہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ یوٹیوبر بیٹھ کے یہ والی کہانی کرا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو مروانے کے پیچھے ان یوٹیوبروں کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ بس وہ جج بس اب ریلیف دیں گے, لے لو ریلیف. سر جب اگلے 5 سال بڑے مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو پٹاری سے سانپ خان صاحب نے نکالنا تھا وہ نکال چکے. اب یہ کوئی مطلب عقل کا اندھا ہی کہے گا کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے بڑے ضروری ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرنی بڑی ضروری ہو گئی ہے. سر مذاکرات اگر ڈیل ہونی ہے, اگر چیزیں مل کے چلنی ہیں, تو وہ وزیر اعظم دیکھے گا کہ کے پی کے کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر کے پی کے والوں نے ریاست کے ساتھ پھڈے بازی کرنے کی کوشش کی تو اس ملک میں فوج ہے, رینجرز ہے, سارا کچھ ہے, گورنر ہے, گورنر آج بھی لگ سکتا ہے. تو یہ بے وقوفی کی انتہا تھی جس انتہاؤں کو خان صاحب چھو رہے تھے. آج بھی وہ اسی طرح کی باتیں وہاں پر جیل میں کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ اپنا جو ہے خط لکھنے والی بات نہیں دیکھے کہ میں نے تو خط ڈکٹیٹ کروا دیا, وہ بس مشاورت ہوگی, وہ چلا جائے گا خط آئی ایم ایف کو. لیکن اصل بات تو آپ دیکھیں کہ فیٹف کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری ہے خط لکھنا. فیٹف کے دنوں میں ہم نے کہا کہ قانون بنائیں, فیٹف والا ایشو تھا, وہ انٹرنیشنل منی جو فنڈنگ والا ایشو تھا وہ تھا نا, وہ چھوڑیں اب وہ پرانی, پھر وہ بات ادھر ادھر ہو جائے گی. تو اس میں ہم نے ان سے مدد مانگی قانون سازی کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے مقدمات ختم کرو, جھوٹو جھوٹ 44 پروگرام. تو وہ غداری نہیں تھی, یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری نہیں ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنا. اب اگر ان کو یہ پاکستان کے خلاف ایک اقدام نظر نہیں آتا اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی ریاست ان کے ساتھ اس خط لکھنے کے بعد کیا کرے گی, اول تو خط کوئی نہیں لکھا جانا, کیونکہ اگلوں نے کہہ دیا کہ اس خط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک اندھی کھائی میں گرنے جا رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ایویں نہیں بن جاتی ہوتی. سیاسی جماعتوں کو بنتے بنتے ایک عمر لگتی ہے. جس طرح کر کے بھی یہ سیاسی جماعت بن گئی تھی, اب اس کو بچانا تو عمران خان صاحب پر فرض ہے, لیکن خان صاحب کے کام عقل کوئی نہیں کام کر رہی. مطلب آج پھر ایک سوال ہوا کہ یار کہ کل تک آپ نے اچکزئی صاحب کو وہ کہا تھا غدار ہیں, تو آج اچکزئی صاحب آپ کے ساتھ مل جائے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی جواب نہیں تھا پائندے کو. تو عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یکسو ہے. جن کو یہ لگتا ہے کہ جی کہ اب عدالتیں یہ کر لیں گی وہ کر لیں گی, سر کچھ نہیں ہونا. یکسو ہے کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. یہ پاکستان کے لیے سود مند پارٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اس روش کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو قبول نہیں کر سکتی. باقی مریم بی بی کے متعلق ایک بڑی اہم شخصیت تو کہہ رہی ہے کہ جی کہ ان کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. یہ اگر پارٹی کامیاب ہوگی, پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے, وہی جو ہم باتیں مسلسل کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے, بہت بڑا چیلنج ہے, تو یہ اگر کامیاب ہوگی تو آگے کام ٹھیک رہیں گے, پاکستان ٹریک کے اوپر چلتا رہے گا, ورنہ مشکل ہو جائے گی. تو اس اسکول آف تھاٹ والے لوگ جو ہیں وہ کم ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے باقی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کہ ہم نے تو صرف آسرا دینا ہے, ہم نے تو صرف سپورٹ کرنا ہے, اصل تو گورننس قائم کرنی ہے وہ مریم بی بی نے خود کرنی ہے. ہم آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے, آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کریں گے بس. ہاں وہ جو ہوتی ہیں نا ماضی میں جو ہوتی رہی ہیں وہ شاید اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. آج کی تاریخ تک مریم بی بی جو ہیں, یا کل رات کو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ماڈل تھانوں کے انہوں نے دورے بھی کیے, تھانہ شالامار ادھر ادھر حوالاتیوں سے بات چیت کی. آج بھی صبح 9 بجے وہ دربار حال جو ہے وہاں پر تھیں اور تمام سیکٹریز کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے گفتگو شنید کی. ایکٹیولی وہ کام کر رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے, میرا گمان ہے کہ وہ شاید جو پاکستان کی تمام تر جو قوتیں ہیں سیاسی اور غیر سیاسی, وہ ان کی امیدوں کے اوپر بھی پورا اتریں گی اور اپنے والد صاحب کی بھی امیدوں کے اوپر پورا اتریں گی. تو دعا بھی کرنی چاہیے, یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. آج کے دن تک, اور میرا خیال ہے کہ مریم بی بی
کی جو گورننس ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جج ہو رہی ہوگی۔ پہلے 100 دن بڑے ہیں میں مریم بی بی کے لیے، یوں کہہ لیں سادہ سی بات۔ تو ان کو جو جس طرح ایک اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کے ساتھ ریاست پاکستان کا چلنا ذرا دشوار ہے، اسی طرح اس بات پر بھی اتفاق اسی صورت ہوگا پہلے میرا خیال ہے کہ 100 دن کی کارکردگی دیکھ کے مریم بی بی کی۔ ابھی تک تو شاید کوئی ایک آدھ افسر جو ہے وٹا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی مریم بی بی کو ہم نے پوری سپورٹ کرنی ہے، باقی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں سپورٹ تو کرنی چاہیے لیکن پہلے وہ بھی تو ویکھیے نا کہ وہ کر دے گی نا۔ تو ٹیسٹ کیس شروع ہے مریم بی بی کا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔